السلام علیکم۔ جب کسی انسان سے اچانک محبت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے ہیں، تو کئی لوگوں کو اچانک محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی شاپنگ مال میں کسی نے دیکھا تو وہ اچھا لگ گیا، وہاں سے نمبر ایکسچینج ہو گئے، اس کے بعد کانٹیکٹ سٹارٹ ہو گیا۔ یا کوئی بندہ سیل مین ہوگا یا کسی بھی طرح سے کوئی آفس میں کام کر رہا ہوگا، تو وہ دیکھتے ہی ان کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے یا لگنے لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میل اور فیمیل دونوں کے کیسز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اچانک محبت ہونے کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو پہلی بات میرے نزدیک تو یہ محبت ہے ہی نہیں۔ یہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ بظاہر کوئی انسان آپ کو بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، پھر آپ کی اس کے ساتھ ایک اٹریکشن بنتی ہے، آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ جس طرح میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اٹریکشن سے ایڈکشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ایڈکشن کو آپ محبت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جناب جس طرح سے 2 منٹ میں آپ کو محبت ہوتی ہے، 2 منٹ میں بریک اپ ہو جاتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لوگ روتے ہیں کہ جی اب ہمیں کوئی حال بتائیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ اور ایون کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کس بندے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس بندے کا خاندان کیا ہے، یہ کس فیملی کا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی ایڈریس کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اس بندے کی ہسٹری کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں پتا، صرف نام پتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، اس کی ڈیورس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اٹس ڈزنٹ میٹر، بس اچھا لگ گئے، نمبر ایکسچینج ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ اب نہیں پتا ایک بندہ آلریڈی میرڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ میرج کرے گا نہیں کرے گا، اس چیز کو مطلب لوگ سوچتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، بس وہ جلدی سے ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں۔ اور جب ایڈکشن ہو جاتی ہے، جب تعلق تھوڑا سا گہرا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو جب بات میرج کی آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو ڈیورس ہوئی ہے یا اس کی میرج ہو چکی ہے، اس کے بچے ہیں، تو پھر وہ ساری زندگی روتے ہیں۔ پھر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی اب ہمیں بتائیں ہم اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کی سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ جب کوئی آپ کو پسند آ کے، تو آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں کہ جی آپ اس بندے کے ساتھ میرج کر لیں یا پھر اس بندے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ساری زندگی ذہنی اذیت تو آپ نے نہیں برداشت کرنی، ساری زندگی اسی سچویشن میں رہنا ہے کہ وہ نہ تو آپ کو حاصل ہو سکتا ہے نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس میں تو آپ خود بھی ڈپریشن میں جائیں گے، اگلے بندے کو بھی آپ ڈپریشن میں ہی دھکیل دیں گے اور آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میرج نہیں کر سکتے، ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر یہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن، یہ تو ریلیشن شپ بنانے سے پہلے آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا، اس بندے کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے تھی کہ آیا جس بندے کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، کیا آپ کا اس بندے کے ساتھ فیوچر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، اس کے بعد بات چیت سٹارٹ کرنی تھی۔ لیکن اب ہو گیا تو ہو گیا۔ اب جہاں پر بہت سارے بھولے لوگ وہ بھی اسی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ اس لیے دیکھنا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کی میں تھوڑی آپ کو سائیکالوجی بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو خواتین سن لیں، آپ کسی جگہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جوتے لینے ہیں، کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی جیولری کا سامان، کوئی میک اپ کا سامان آپ نے لینا ہے۔ اچھا، ایک بندہ جو دکاندار ہوگا وہ آپ کے ساتھ، اس کی پرسنالٹی بھی بڑی اچھی ہوگی، وہ صاف ستھرا ہوگا، اور اس کے بعد وہ آپ کو عزت بھی دے گا، مسکرا کر بات چیت بھی کرے گا، اور وہ جب آپ کو کوئی چیز پسند آئے گی، اس کی کوئی پروڈکٹ آپ کو پسند آئے گی، اگزامپل کے لیے اس کی قیمت ہے 2000، وہ کہے گا جی ہم باقی گاہکوں کو تو یہ 2000 روپے کی سیل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے جی ہم چیز 1800، آپ ہمیں 1800 دے دیں۔ وہ سائیکولوجیکلی آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اب کیونکہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں تو سارا سامان ایک دفعہ اتروا لیتی ہیں۔ کوئی کپڑوں کی اگزامپل لیں تو ان کو ہو سکتا ہے ایک جوڑا پسند آئے، تو وہ آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جی یہ 1800
کہ آپ لے لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ بڑا مخلص ہے، ایک تو مجھے عزت دے رہا ہے، دوسرا یہ مسکرا کر بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ہی ذہن میں کوئی غلط فہمی پال لیتے ہو کہ اس بندے کو مجھ سے محبت ہے یا یہ بندہ مجھے پسند کر رہا ہے۔ حالانکہ ریئلٹی بیسس پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو پروفیشنل سیلز مین ہوتے ہیں وہ آپ کو مسکرا کر آپ سے بات بھی کرتے ہیں، آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، اور ان کے جو آگے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میم جہاں پر بیٹھی ہیں تو کس طرح میم سے بات کرنی ہے، آپ بیٹھیے پلیز اس طرح۔ وہ سب کچھ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک بندہ جو اس کا امپلائیز ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے اس کو اتنا ڈانٹ رہا ہے، اس کے اوپر اتنا غصہ کر رہا ہے۔ کبھی آپ اپنا بھیس بدل کر جائیں نا، وہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ گاہک کو مطمئن کرنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ سیلز مین کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ گاہک کو مطمئن کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ کو اس نے مطمئن کر لیا، آپ بار بار اس کی شاپ پر جائیں گے، آپ بار بار اسی سے سامان پرچیز کریں گے۔ اس طرح تو بزنسز نہیں چلتے۔ تو خدا کے لیے یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کو بھی کبھی ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے جو کہ پروفیشنل ہے، ٹھیک ہے جی، ہر طبقے کا ہو سکتا ہے، سیل مین ہو سکتا ہے، دکاندار ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی بزنس میں کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایون، ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کو محبت مت سمجھ لیجیے گا، وہ ان کا کام ہے، اور یہ پروفیشنل اسی طرح ہی بات چیت کرتے ہیں۔ اب ذرا دوسری سائڈ پر آ جائیں میل حضرات۔ اب میل حضرات میں سے بہت سارے لوگ نا بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں لڑکی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس لیے اس نے مجھے مسکرا کر، وہ پنجابی کی مثال بنی ہوئی ہے نا کہ جو ہنس گئی وہ پھنس گئی، ٹھیک ہے، وہ اس کے پیچھے جناب پاگل ہو جاتے ہیں اندھوں کی طرح، مطلب اس کے اوپر اعتبار کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں ایک آپ کو اس حوالے سے ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جن کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھے، ٹھیک ہے، ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب ان کے بارے میں مجھے یہ پتہ لگا کہ جی ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، مطلب ہر بندے کے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، ان کا نمبر ہر وقت دوسری لائن پر مصروف ہوتا تھا، بے شمار لوگ تھے ان کے کانٹیکٹ میں، ابھی تو خیر ان کی میرج ہو چکی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، مطلب ہر بندے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو انہوں نے نا مجھے ایک بات کی، جب میں نے وہ بات سنی تو میں ایک دفعہ ہل گیا، میں نے کہا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تو اس طرح کے بہت سارے کیسز لوگوں کے سامنے بھی آئے ہیں، دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بنتا ہے نا، میں نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے ہے کیسا، میں اس کا موڈ، اس کا غصہ، اس کی مینٹل اسٹرینتھ کو دیکھتی ہوں کہ یہ بندہ اندر سے اسٹرانگ کتنا ہے، اس کا فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے۔ تو میں ہر بندے کو، میں نے ایک میرا اپنا ایک کہہ لیجئے کہ پیمانہ ہے، اس سے میں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو بندہ پھر مجھے پسند آئے گا میں نے اس کے ساتھ میرج کر لینی ہے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ اخلاقی طور پر بھی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس سوسائٹی میں لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی اچانک کوئی اچھا لگ گیا، جلدی سے ہمارا ریلیشن شپ بن گیا ہے، جلدی سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ فیک ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، لکھ لیں یہ میری بات کہیں پر، کہ جس بندے کے ساتھ جتنا جلدی ریلیشن شپ بنتا ہے نا، اس کے ساتھ اتنا ہی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی جلد بازی میں آ کر کوئی ڈیسیژن مت کیجیے گا، کبھی بھی جلد بازی میں آ کر کسی کے اوپر جلدی بھروسہ مت کر لیجیے گا، کبھی بھی جلد بازی میں آ کر کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اس کے ساتھ وعدہ مت کیجیے گا، جب تک کہ آپ اس کو جانتے نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، اس کی فیملی کو نہیں جانتے، ایون کہ آپ خود کو، اس انسان کو بھی نہیں جانتے، تب تک کوئی ڈیسیژن مت لیجیے گا، ورنہ آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ آپ بہت بڑا اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، کال
وہ آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے میسیج کے اسکرین شاٹ، وہ سامنے والے انسان، بہت سارے لوگ جو آپ کو بلیک میل، جن کا ایک مائنڈ سیٹ سٹارٹنگ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو بلیک میل کرنا ہے، تو وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے اب نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ بات چیت کیجیے، سوچ سمجھ کر تعلقات بنائیے، اور جس طرح دین میں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ میرج کرنی ہے تو اس کا خاندان، اس کا حسب نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین، ٹھیک ہے، تو فرسٹ پریورٹی پر آپ نے دین کو رکھنا ہے اور باقی چیزوں کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھوندھا آپ کوئی بھی انسان جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں، کسی کو بھی آپ اپنا لائف پارٹنر بنا لیں، تو ایسا کبھی بھی مت کیجیے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔